رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کا مقصد آج سے پہلے جو ہوا اللہ کے چاہنے اور ارادے سے ہوا، آج جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے چاہنے اور ارادے سے ہو رہا ہے، آگے بھی جو ہوگا اللہ کے چاہنے اور ارادے سے ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کلمے کی فضیلتیں تو بہت ہے، لیکن ایک فضیلت یہ ہے، حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ جو شخص دن یا رات میں اس کلمہ طیبہ کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہی اللہ پاک کے تمام احکامات ہمارے اوپر فرض ہو گئے، جس میں سب سے پہلے نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے زمین خریدی، وہ زمین بنجر تھی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے غلام سے کہا جا نماز ہٹا کے اس کے نیچے کھدائی کرے، اللہ تو انہوں چشمہ جاری ہو گیا۔ ہماری نمازیں بھی صحابہ کرام کی طرح ہو جائیں تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر 24 گھنٹے کی زندگی جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حرام و حلال کے بارے میں تمیز کر سکے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ایک قدم پر اس کے قدم پر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ سی ہے، ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ سی ہے۔ جو شخص روزانہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام اور صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ذاکرین سے اٹھائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے جس میں وہ ہنستے مسکراتے داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ اکرام مسلم کہ ہم چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا ادب اور علماء کرام کی قدر کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں یہ 3 صفات نہیں وہ ہم میں سے نہیں، اور جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ پاک اتنی اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اخلاص سے نیت کہ ہم جو بھی کام کریں خاص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک کو چھوٹے سے چھوٹا کیا جانے والا عمل خاص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کو بڑا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا ثواب دیتے ہیں، اور دکھلاوے کے لیے کیے جانے والا بڑے سے بڑا عمل سونا چاندی احد کے پہاڑوں کے لیے جتنا دیا جائے تو آخرت میں اس کے پکڑ کا باعث بنے گا۔ اس کے ساتھ دعوت تبلیغ، ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیں، خود بھی برے کام سے بچیں، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ پہلے اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے، سب سے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کی ختم نبوت کا تفعیل، یہ کار نبوت کا کام ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کام کو سیکھیں۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک ترتیب ہے، کہتے ہیں کہ ماچس کی اگر ڈبی بھی خریدے تو اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ گھر پہ بیٹھے شخص اگر ماچس کرے تو ماچس نہیں آتی، اس کے لیے انسان جان مال وقت لگاتا ہے تو تب جا کے چھوٹی سی ماچس کی ڈبی آتی ہے۔ اللہ پاک کا اتنا بڑا دین ہے، اس دین ہماری زندگیوں میں ہے، اس کے لیے جان مال وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلیں، اپنے مقام پر آ کر اس کام کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک جزائے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں گے۔ آمین۔